عشرہ ذی الحج یہ بنیادی طور پہ صرف عشرہ نہیں ہے، یہ 11، 12 اور 13 کی تاریخ بھی اس میں شامل ہے۔ عرب کئی مرتبہ جیسے اردو میں بھی کہ ہفتہ 10 دن جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ 1، 2، 3 دن ایڈ ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فضیلت اگر حدیث میں نہ بھی ہوتی تو یہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت کے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور حرمت کے مہینوں کی ایک الگ، حرمت کے مہینے ان کو کہتے ہیں، ایک الگ ان کا مقام اور مرتبہ الگ سے موجود ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اکٹھے آتے ہیں، یہ 3 حرمت کے مہینے پے در پہ، اور رجب الگ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، خود بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت سے ماورا ہے، وقت ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے بھی 12 مہینے مقرر کیے، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے رکھے۔ حرمت کے مہینوں کا احساس، پاس، ان کا احترام، اس میں کی جانے والی عبادات اور اعمال، ہمارے کم از کم برِ صغیر کے معاشرے میں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کہ حرمت کے مہینے کا مطلب کیا ہے، حرمت کے مہینے کا تقدس کیا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں اللہ کے فضل و رحمت سے خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبند علماء نے کم از کم اس عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہے، اور ان کو جس طرح عربوں کو حرمت کے مہینوں کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بچپن سے بچے کو ہی پتا ہوتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں کہ عربوں کی جو ٹریننگ حرمت کے مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، ان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپس میں اسکول میں ہی، مثال دے رہا ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو ٹافیاں اور گفٹ پیش کرتے ہیں کہ ہماری پورا سال تو لڑائی رہی ہے، لیکن اب حرمت کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، اب ہم ان مہینوں میں دوست ہیں۔ بچے بھی، یہ وہ مہینے ہیں جن میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، جدال کرنا، گالی دینا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تیزی سے، بڑھ چڑھ کر غصے سے، یہ بھی جائز نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کو اس بات کا ادراک اور شعور ہی نہیں۔ تو حرمت کے مہینوں کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں گے کہ پورا آپ کو حرمت کے مہینوں کے جو آداب ہیں، حرمت کے مہینے اللہ نے بنائے کیوں ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ آپ کو پتا کہ یہ حج کے 3 ماہ ہیں، تو پھر رجب کا کیوں؟ کہ یہاں پہ حاجی آتے تھے، جاتے تھے، قافلے آتے جاتے تھے، تو حرمت کے مہینے اس لیے بنا دیے گئے کہ عرب کم از کم ان مہینوں میں لوٹ مار اور قافلوں کے اوپر حملے نہ کریں۔ یہ ایک معروف بات ہے، یہ لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے آداب ہیں۔ انہی حرمت کے مہینوں میں اللہ رب العزت نے گویا سال میں 12 مہینے، 4 حرمت کے اور ایک افضل مہینہ رمضان کا، اس کی اہمیت، افادیت کم از کم برِ صغیر میں معلوم ہے۔ ان حرمت کے 4 مہینوں میں ایک عشرہ، یعنی یہ 13 دن، 10 اور 3، یہ 13 دن اللہ رب العزت نے ان حرمت کے مہینوں میں سے چنے، اور صرف چنے نہیں بلکہ مفسرین کے نزدیک قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی کر دیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یکم ذی الحجہ کی طلوع ہونے والے سورج کی قسم، یکم ذی الحجہ کی فجر کی قسم، یکم ذی الحجہ کے پہلے دن کی قسم۔ اللہ کھا لے، جس چیز کی اللہ قسم کھائے اس کی اہمیت ویسے ہی مسلم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کا ولیال عشر، یہ جو اگلے 10 دن آ رہے ہیں عید تک، پھر یوم عرفہ کی قسم، والشفع والوتر کی تفسیر میں یہ بھی ہے، یوم نحر اور یوم عرفہ کی قسم۔ ایک ہی عشرے کے اندر 4 قسمیں موجود ہیں۔
فجر کی قسم بھی، بعض مفسرین کا یہ ذہن ہے کہ یہ یکم محرم کی قسم ہے. نہیں، راجح بات یہی ہے کہ یہ یا تو ہر فجر کی قسم ہے یا یکم ذی الحجہ کی فجر کی قسم ہے. پھر ان 10 دن راتوں کی قسم ہے، اور پھر خاص طور پہ یوم عرفہ اور یوم نحر کی قسم ہے. بعض لوگوں نے اس کے بعد کی قسم کا بھی ذکر کیا. تو اللہ رب العزت یہ قسمیں کھا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس کے اندر کیا جانے والا نیکی کا جو عمل ہے باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. اس بات کو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ ایک بندہ، آج ہم یہاں پہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آج ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس جمعے کا، اس سبحان اللہ کا بھی اجر ہے. لیکن کیا یہ سبحان اللہ آج کہنا عشرہ ذی الحجہ میں کہنے سے کم تر ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں کہنے والا سبحان اللہ افضل ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، صرف ایک حدیث ہی آپ کے ذہن میں اس عشرے کا ادراک اور شعور پیدا کر دے گی. صرف اور صرف یہ پرسوں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو جیسے ہی یکم ذی الحجہ شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر 12-13 تاریخ تک کوئی بندہ سبحان اللہ صرف سبحان اللہ کہے، وہ عام دنوں میں کیے جانے والے نیکیوں کے تمام اعمال سے افضل ہے. تمام اعمال سے افضل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عام دنوں میں بندہ قرآن پڑھا اس سے بھی سبحان اللہ افضل ہے. جی ہاں. عام دنوں میں بندہ ذکر کر رہا ہے اس سے بھی افضل ہے. جی ہاں. عام دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے اس سے بھی افضل ہے. جی ہاں. عام دنوں میں کیا جانے والا نیکی کا کوئی بھی عمل ہو. جب صحابہ نے رسول اللہ کے منہ سے یہ جملے سنے نا کہ نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، صرف تسبیحات، صرف اللہ کا ذکر کرنا اس عشرے میں باقی تمام اعمال سے بہتر ہے، تو صحابہ کے دل میں بھی خیال آیا، آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کی آپ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جس کی اتنی منقبت ہے، جس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، وہ کیا ہوا؟ کیا سبحان اللہ اکیلا کہا بندے نے اور ایک بندے نے تلوار نکال کے کافروں سے جنگ کی، ان کی گردنوں کو کاٹا، غازی بن کے لوٹ آیا ہے؟ کیا اس بندے سے بھی سبحان اللہ کہنے والا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، اس بندے سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ یہ بندہ اپنا مال بھی ساتھ لے کے گیا ہو اور جان بھی ساتھ لے کے گیا ہے، اور جہاد کرتے کرتے صرف کافروں کو مارا نہیں ہے، خود بھی شہید ہو گیا اور پورا مال بھی لٹا آیا. واحد یہ عمل اس سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. بات سمجھ آئیے؟ صرف سبحان اللہ یعنی اللہ کا ذکر، معمولی سے معمولی تسبیحات، تحلیلات. اس سبحان اللہ سے مراد صرف سبحان اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، ذکر، قرآن پڑھنا. گویا یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر بھی اور دیوبند کے اندر بھی، پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ غیر شرعی دنوں کو مناتے نہیں ہیں. شرعی ایام آ جائیں، رمضان کی تیاری کی جاتی ہے خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اس عشرہ ذی الحجہ کی تیاری بھی نہیں ہے. ہاں پہلے کہا کہ علماء نے محنتیں کی ہیں، اب لوگوں کے اندر کچھ ادراک اور کچھ شعور اس عشرے کا پیدا ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو شعور اور ادراک پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تراویح کی عبادت ہوتی ہے، پھر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر درس ہوتے ہیں، اس سے ایک ماحول اور کریٹ ہوتا ہے. ایک مجلس تھی علماء کی 4-5-6 سال پہلے، تو وہاں پہ بعض علماء نے کہا
کیوں نہ یہ کیا جائے کہ اس عشرے میں بھی تراویح شروع کرا دی جائے. تو باقی علماء نے کہا بھائی یہ کام رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس میں تہجد تو پڑھی جا سکتی ہے, امامت کرائی جا سکتی ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو یہ رواج دیا تو اس کے مضمرات الگ ہیں, ایک الگ چیز ہے. لیکن گویا بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ 10-12 دن بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی ویسی ہی عبادت کی جائے جیسے بندہ رمضان میں کرتا ہے. اور کیا حقیقت بات ہے, سچ آپ کے سامنے رکھنا ہے, راجع موقف. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہے مگر لیلۃ القدر کے. اب بتائیے اس عشرے کو ہم نے کہاں کھو دیا کہ رمضان میں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو عظمت بیان کی ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن آپ صرف سوچئے کہ اس اکیلے عشرے کے اندر عبادات کے کتنے امور اللہ نے جمع کر دیے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کا ایک بہت اہم رکن حج ہے, پورے کا پورا اس عشرے میں اللہ رب العزت نے فرض کیا, پورے کا پورا 5 کے 5 دن اسی عشرے کے. کتنی بڑی عبادت کو, اور جو بندے حج نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ متعین کیا, اور 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. حج اسلام کا رکن اس عشرے میں, روزہ اسلام کا رکن اس عشرے کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ثابت ہے کہ آپ 1 ذی الحجہ سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. روزہ اس عشرے میں, اور پھر اللہ رب العزت نے ایام معلومات اور معدودات کا ذکر کر کے اس عشرے کا سپیشل نام لے کے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے کہاں پہ, ایام معلومات میں. وہ کون سے ایام معلومات؟ یہی ذی الحجہ, یہی عشرہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اس میں کثرت سے کرو, حکم ہے. پھر نماز کا تو اب ہم نے چیپٹر شروع کیا ہوا, روزہ اس میں ہے, حج اس میں ہے, انفاق فی سبیل اللہ اس میں ہے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی اس میں ہے, اور اسلام کا ایک عظیم شعار, عظیم ترین, جس کو سنتے ہی لبرل سیکولر مافیا کے ایسے نہیں لگتا کہ بکروں کے اور بیلوں کے اور گائے کے گردن پہ چھری چل رہی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ان لبرل لوگوں کی گردن کے اوپر چھری چل رہی ہے. جیسے یہ عظیم شعار قربانی کا آتا ہے, یہ آپ دیکھ لینا پرسوں کے بعد, بکرا قربان کرنے سے بہتر ہے پانی کا کولر لگا دیا جائے, گائے قربان کرنے سے بہتر ہے کسی بیٹی کو جہیز دے دیا جائے. کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ آئی فون لینے سے بہتر ہے کہ کولر لگا دیا جائے, آئی فون لینے سے بہتر ہے کسی بچی کو کپڑے بنا دیے جائیں, یہ کبھی نہیں سنیں گے. قربانی ہوگی, حج ہوگا, ساتھ ہی اچھا پھر وہ پوری مہم چلا دیتے ہیں مولویوں کے خلاف, اور پھر یہاں تک کہہ دیتے ہیں مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی کے گھر آٹے کی بوری دے دو. اور بھائی آپ کو نہ آٹا دینے سے ہم روک رہے ہیں, ہاں بلکہ ہم ہی آپ کو کہتے ہیں, یہاں آپ کے سامنے سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں, ہم ہی آپ کو کہتے ہیں کولر لگواؤ, ہم ہی آپ کو کہتے ہیں, لیکن آپ ایک شعار کے دن اس کی اہمیت کو کم کر کے دوسری نیکی کے عمل کو پیش کرتے ہیں. یہ تو باطل ہے. جس وقت جس نیکی کا وقت ہو وہی نیکی سب سے افضل ہوتی ہے. قربانی کے دن سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے. اس دن کے لیے یہ بات بنا لے جی اس دن بھی اگر غریب کو, بھائی وہ تو آپ دیں, پورا سال دیں, اس کے لیے پورا سال موجود ہے.